حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں غدی عضلاتی ملین بنانے کا طریقہ۔ اس دوا کو کیسے بناتے ہیں، اس میں کون کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، اس میں احتیاطیں کون کون سی ہیں، تو یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سبق کی جانب بڑھوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارماکوپیا کی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں 3 تحریکوں کی ادویات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور آج سے ہم غدی عضلاتی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں جو میں آپ سے دوا ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے غدی عضلاتی ملین، یعنی 4 ملین اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام اگر اس کو آپ دیسی سیپٹران کہہ دیں تو پھر بھی یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ آپ اس سے پہلے کہ آپ غدی عضلاتی ملین کو سمجھیں، اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ غدی عضلاتی ادویات جو ہوتی ہیں ان کا مین بنیادی مقصد کیا ہے، ان دواؤں کا کام کیا ہے۔ غدی عضلاتی ادویات جو ہیں، یعنی کہ گرم خشک ادویات جو ہیں، یہ غدد جاذبہ کو تیز کرتی ہیں، یعنی غدد جاذبہ کو یہ تیز کرتی ہیں اور جگر کو یہ تیز کرتی ہیں، ایسڈ کا خاتمہ کرتی ہیں، جسم سے ترشی، تیزابیت، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں جسم کے ساتھ جو ہوتی ہیں جسم میں، وہ ان کو ختم کرتی ہیں، اور حرارت غریزہ کو جسم میں یہ پیدا کرتی ہیں۔ اور آج کی یہ جو دوا میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ دوا بھی جو ہے یہ حرارت غریزہ سے بھرپور ہے، اور اس دوا میں جو اجزاء ڈالے جاتے ہیں اس کو آپ توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اس میں 4 اجزاء ہیں، جس میں دیسی اجوائن ہے، سرخ رائی ہے، تیز پات ہے، اور اس کے ساتھ گندھک آملہ سار ہے۔ تو پہلی جو 3 چیزیں ہیں جس میں دیسی اجوائن، تیز پات اور سرخ رائی، ان کو آپ نے 20-20 گرام لے لیں، اور اس کے ساتھ جو گندھک آملہ سار ہے اس کو آپ 60 گرام جو ہے وہ آپ لے لیں۔ دوائیں جو ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ ان کو صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد آپ اپنی مدد سے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں۔ اپنی مدد سے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے طلباء اکرام کہ آپ اس کو گرینڈر کی مدد سے جو ہے وہ نہ پیسیں۔ جب آپ گرینڈر سے دوا کو پیستے ہیں تو دوا کا آدھا اثر سمجھیں کہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے دوا کو آپ نے خود محنت کرنی ہے، آپ نے پیسنا ہے تاکہ دوا کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ اب اس دوا کو آپ نے یوز کیسے کروانا ہے؟ اگر آپ نے کسی بہن کو اس دوا کو یوز کروانا ہے تو آپ نے 500 mg کے کیپسول میں، یا اس کی آپ نخودی گولی بنا لیں، اس کے ساتھ آپ اس کو دوا کو یوز کر لیں۔ اگر میرے بھائی نے کسی نے یوز کرنا ہے تو اس کو 1000 mg کا کیپسول جو ہے وہ بھر لیں، اور اس دوا کو دن میں 3 وقت آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ اب اس میں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ آپ نے اس دوا کو عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک میں آپ نے ہرگز بھی نہیں دینا، پھر یہ دوا جو ہے یہ نقصان کرے گی۔ اور اس دوا کو آپ نے اعصابی عضلاتی تحریک میں اور عضلاتی اعصابی تحریک میں آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جسم میں حرارت غریزہ جو ہے وہ پیدا ہوگی، آپ کا جگر جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو جسم پہ سستی چھائی رہتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ صحت مند جو ہے وہ نظر آنے لگیں گے۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، یہ دوا جو ہے ان کو کون کون سے امراض میں اس کو یوز کر سکتے ہیں میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دوا جو ہے اس کو ہیضہ جب ہو جائے تو ہیضے میں آپ اس کو
حب مکویہ خاص کے ساتھ آپ اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ لاجواب ہے۔ اور میرے پاس حرارت غریزہ کے جتنے بھی مریض آتے ہیں، زیادہ مریض جو ہے وہ اسی مرض کے آتے ہیں۔ حرارت غریزہ ہوتی ہے، جگر کی تسکین جو ہے ہو جاتی ہے، جگر کام نہیں کرتا، اور جب جگر کی تسکین ہوتی ہے تو پھر بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ 4 ملین کی دوا جو ہے یہ دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موشن ہو جائیں ان میں یہ دوا جو ہے دی جاتی ہے۔ نیند کی کمی جن مریضوں کو ہوتی ہے ان کو یہ دوا دی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو موشن ہو جائیں تو یہ دوا جو ہے آپ دہی میں تھوڑی سی ڈال کے بچوں کو دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ان کے موشن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کو آپ ڈپریشن میں آپ تریاق تبخیر کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اعصابی قبض میں، گیس میں، اور اس کے ساتھ فیٹی لیور کا مسئلہ ہو اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو، تو ان تمام مسائل میں آپ اس دوا کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جن میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے بال گرتے ہیں وہ اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تعالی بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بالوں کی سفیدی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ ایچ پائلوری کا جن کو مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ گردوں کی کمزوری جن کو ہے، مثانے کی کمزوری ہے، اس کے لیے اس دوا کو یوز کریں۔ اور جن بہن بھائیوں کو اعصابی یا عضلاتی اعصابی شوگر ان دونوں تحریکوں میں جن کو ہوتی ہے اس میں اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تعالی شوگر سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ حاصل ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر اس دوا کو آپ نے جلدی امراض کے لیے یوز کرنا ہے، جیسا کہ رسولیاں بن جاتی ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم پہ، چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، تو ان میں اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے تیز پات کی جگہ آپ نے بابچی کو یوز کرنا ہے۔ یعنی آپ پھر تیز پات جو ہے وہ اس میں نہیں ملائیں گے، 20 گرام آپ بابچی یوز کر لیں گے اگر آپ نے ان امراض میں اس دوا کو یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس دوا کا خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کی آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ بہت پسند بھی آیا ہوگا۔ کومنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔